جتنے بھی اندھیرے دور ہوئے ہیں وہ آپ کے حسن کی وجہ سے دور ہوئے، آپ کے حسن کی برکت سے اندھیرے دور ہوئے۔ اور کیا خوبصورت فرمایا، کہنے لگے حسنت جمیع خصالہ، محبوب جتنی پیاری پیاری عادتیں تھیں وہ ساری اللہ نے آپ میں جمع فرما دی ہیں، جمع ہو گئی۔ کوئی بھی ایسی خوبصورت عادت نہیں جو کسی کو باہر سے ڈھونڈنی پڑے، ساری اللہ نے اپنے نبی میں جمع فرما دی۔ فرمانے لگے بالغ العلا بے کمالہ کشفت دجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ، کہنے لگے اب میرا دل کرتا ہے کہ کہوں صلو علیہ وآلہ، محبوب آپ پر بھی درود ہو اور آپ کی آل پر بھی درود۔ معراج نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے، معجزے کا لفظ اعجاز سے نکلا۔ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو عادتاً نہیں ہوتا، اس کی عادت نہیں ہوتی، روٹین نہیں ہوتی، وہ کبھی کبھار ہوتا ہے اور انسانی عقل کو عاجز کر دیتا ہے۔ انسان کی سمجھ میں وہ چیز نہیں آتی، انسان کی سمجھ میں تو اپنا آپ نہیں آتا، اپنا آپ نہیں اس کی سمجھ میں آتا۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا میں نے حضرت خواجہ بایزید بسطامی کو ملنا ہے، تو فرمانے لگے 30 سال ہو گئے میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے تو ملا نہیں، تو میں خود کو تلاش کر رہا ہوں، نہیں ملا، تجھے کیسے مل جائے؟ انسان کے وجود میں اللہ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں جو اس کی اپنی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو گیا، کس طرح کر کے یہ ممکن تھا۔ تو معجزہ اعجاز اس چیز کو کہتے ہیں جو بظاہر انسان کی عقل میں نہ آئے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، تو جو چیز عقل سے ہے ہی باہر، عقل میں کیسے آئے گی؟ باہر ہے جو تمہاری عقل سے باہر ہے۔ دنیا میں بہت ساری ڈھیر ساری چیزیں ہیں جو ہماری عقل سے، میں کئی دفعہ اتنا ٹائم ضائع نہیں کرتا، میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں کہ میں اس موبائل پہ ہی تھوڑی سی توجہ کر لوں کہ کیسے آخر آواز چلی جاتی ہے، اور یار بالکل ہی صحیح جاتی ہے۔ یہاں بیٹھ کر آپ لندن میں کسی کو میسج لکھیں اور میسج سینڈ کر کے پھر فوراً اس کو کال کر لیں کہ میرا پیغام پہنچ گیا، تو کہتا پہنچ گیا 1 منٹ میں۔ اب انسان کی بنائی ہوئی چیزیں، انسان کی جو اللہ نے عقل دی ہے، جب اس پر پوری عقل نہیں ہماری کام کرتی تو رب کریم کی قدرتوں پہ کیسے کام کرے گی؟ اکبر الہ آبادی کہنے لگے مولا تو دل میں تو آتا ہے پر دماغ میں نہیں آتا، میں جان گیا میرے مولا تیری پہچان یہی ہے، میں جان گیا ہوں میرے مولا تیری۔ لیکن ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ آج لوگ حضور کی شانوں کے معاملے میں اڑ جاتے ہیں، حضور کی شانوں کے معاملے میں اڑ جاتے ہیں، بلا وجہ بحث کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 34 اور 35 مرتبہ معراج عطا فرمائی۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ کچھ حضور نے خواب دیکھے، ایک دفعہ حضور ظاہری طور پر باقاعدہ تشریف لے گئے اور اس کا ذکر قرآن پاک نے فرمایا، کیونکہ قرآن مجید نے اسے خواب کہا نہیں، لہذا آج بھی کوئی شخص یہ جملہ کہہ سکتا، ہماری دفعہ تو کہتے ہو آیت دکھاؤ، تم دکھاؤ نا کس آیت میں لکھا ہے حضور خواب میں گئے تھے، دکھاؤ آیت، آؤ میدان میں۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ یہاں ہمیں سمجھا دو، یہاں پھر ہم سے سمجھ لو بھائی، خدا کے بندو، قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، جس نے اپنے بندہ خاص کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ بات یہ ہے میرے عزیز، میں ٹھنڈے دل سے سوچنے کا عادی ہوں، تأمل بردباری سے آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ 2 منٹ کے لیے ہم علامہ مولانا مفتی صاحب کی بات مان ہی لیتے ہیں کہ حضور خواب میں گئے تھے، تو خواب میں جانا تو اتنی بڑی بات ہی کوئی نہیں۔ ایک بندہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ میں نے خواب دیکھی ہے کل میں پاکستان کا وزیر اعظم بنوں گا، آپ کو اعتراض ہے اس کی بات پہ کہ خواب ہے کیوں نہیں جے کسی نے بنن دینا؟ بولے تو صحیح نہیں یار، کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ آپ کا کوئی بھائی اٹھ کے کہہ دے کہ میں وزیر اعظم ہوں، آپ کو کوئی شکوہ ہے؟
اعتراض ہوتا اس وقت ہے جب کوئی بندہ کہہ دے کہ میری آج ساری سیاسی پارٹیوں سے بات ہو گئی، ساری عوام نے اعلان کر دیا کل میں منتخب ہو جاؤں گا، تو لوگ اعتراض کریں گے کہ کوئی کرنے والی بات کر، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دن میں الیکشن بھی ہو جائے، ایک دن میں اسمبلی بھی بن جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پر لوگ اعتراض کریں گے۔ اگر خواب کہے گا تو کوئی بندہ اعتراض کوئی نہیں سمجھ آئی آپ بھائی، الیکشن کا پروسیس ہے، قوم منتخب کرے گی، پھر نمائندے اسمبلی میں جائیں گے، پھر وہاں ووٹنگ ہوگی، پھر وہاں الیکشن ہوگا، ایک پروسیس ہے۔ ایک دن میں کوئی چاہے بھی تو بن سکتا نہیں بن سکتا، تو وہ خواب کہے گا تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بن جا، ہماری طرف سے ساری دنیا کا بن جا، خواب کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اگر میرے رسول کریم علیہ السلام فرماتے کہ میں خواب میں گیا، تو ابو جہل کو کیا ضرورت تھی اعتراض کرنے کی؟ کہتا ٹھیک ہے جائیں۔ اگر حضور کہتے میں خواب میں گیا ہوں تو ابو لہب رٹا کیوں ڈالتا؟ میرے مصطفیٰ کریم نے کہا میں گیا ہوں اور 18,000 سال کا سفر طے کر کے آیا ہوں، اور محبوب فرمانے لگے 7 زمینیں دیکھی ہیں، 7 آسمان دیکھے ہیں، حور و غلمان دیکھی ہیں، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، ہر شے دیکھ کے آیا محبوب، اور کیا؟ تو محبوب فرمانے لگے میں نے تو اپنے رب کے جلوے بھی دیکھے ہیں، اس کے حریم خاص میں بیٹھا ہوں، اس سے باتیں ہوئی ہیں، اس سے گفتگو ہوئی ہے، اس نے میرے ساتھ بات کی، میں نے اس کے ساتھ کی، 18,000 سال کا سفر کیا ہے، پھر 50 نمازیں لی ہیں، پھر واپس آیا ہوں، پھر حضرت موسیٰ ملے ہیں، پھر 9 دفعہ گیا آیا ہوں، ایک دفعہ نہیں، کتنی دفعہ بولیے؟ آدم چشتی کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ اور کیا خوبصورت فکرہ کہا، کہنے لگے تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تو اگر چاہے محبوب تو روزانہ اللہ معراج کرا دے، تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے۔ کتنے قدم؟ بھائی بخاری مسلم میں پڑھتے ہو نا کہ حضور گئے اور آئے، یہاں جو بڑا مانتے ہیں نا وہ بھی ہٹ جاتے ہیں، پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے۔ ہم بھی کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے، حضور کی شان کی بات آتی ہے تو پاگل ہو جاتے ہو، او نادانو، وہ جی ٹھیک ہے جی مان لیا ہم گئے تھے پر خود نہیں گئے، جبریل لے کے گئے تھے۔ تو میں نے کہا وہ جو 9 دفعہ دوبارہ گئے آئے تھے وہاں تو حضرت جبریل کا ذکر ہی کوئی نہیں، وہ جو 9 دفعہ حضور گئے اور 9 دفعہ دوبارہ واپس آتے رہے جاتے رہے، اصل میں نا آپ کو پتہ نہیں یہ بدتمیزیاں کتنی کرتے ہیں یہ لوگ، دل نہیں چاہتا، لیکن جب ایسا فضول اعتراض کرتے ہیں تو پھر مجبوری بنتی ہے بات کرنا۔ ایک شخص کہنے لگے جی اگر معاذ اللہ حضور کو پتا ہوتا 5 ہی کرانی ہے، پہلے جا کے پہلی دفعہ ہی کہتے یا اللہ 5 کر دے، اگر علم غیب ہوتا تو پہلے ہی 5 کرا لیتے۔ تو میں کہتے تو ڈائریکٹ اللہ تے اعتراض کرتا ہے، انہوں پتا ہوں کہ نبی پاک 9 بار ہی ہونا ہے تو پہلے ہی نہ 5 کر چھڑ دا، پھر ادھر بھی اعتراض ہو گیا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کو پتا تھا کہ نہیں؟ بولے نا یار، پتا تھا نا۔ تو رب کریم جب پہلی دفعہ حضور گئے تھے تو کہہ دیتا محبوب یہ کوئی نہیں پڑھیں گے 50، 5 کرا لے۔ اللہ نے بھی کہا حبیب تو جاتا جا اور آتا جا، تو جاتا جا اور آتا جا، تو میرے جلوے دیکھ میں تیرا حسن دیکھتا ہوں، تو جا اور آ۔ تو محبت کی باتوں پہ لوگ شکوا کرتے ہیں، اصل میں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، اس رستے کے راہ ہی نہیں۔ میاں صاحب اصل میں نا میں جب ساری باتیں سنتا ہوں تو آخر میں میرا دل کرتا ہے، میں رات بھی میر پور میں تھا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بابے سے ہی مشورہ لے لوں، بابے گلا صحیح کر جاندے موک دی مکا دیندے نے، کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے، پیندا ہر پاسے ہو شور ڈٹھا، اللہ والے گالی مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا تے اسا ہور ڈٹھا، جاؤ موج کرو، اللہ والے گالی مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا تے اسا۔ میں کہتا ہوں ان نادانوں سے بحث کرنے کا مطلب ہی کوئی نہیں، یہ اس رستے کے مسافر ہی نہیں۔ اور میاں صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی۔ میں اگلا شعر نہیں جے پڑھنا، میں نہیں جی اگلا مصرع آکھنا، یہ تو انہوں آندا ہویا تو یاد کر لیا جی۔ تو میں کہتا ہوں ان بیچاروں کو کیا سمجھائیں، انہیں خبر ہی نہیں، شان مصطفیٰ کا پتہ ہی نہیں، انہیں خبر ہی نہیں، کس کی بات کرتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں، بحث کرتے ہیں حضور گئے نہیں خواب میں، کیسی؟ سنو، امام جلال الدین سیوطی نے حدیث لکھی ہے،
ایک شخص نے آ کے نبی پاک سے کہا حضور ابو بکر صدیق کی کوئی بات تو سنائے، کیا مقام ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بتائیں۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم فرمانے لگے اگر جبریل امین 950 سال شان بیان کرے تو میرے عمر کی شان نہیں ختم ہوتی۔